دیکھیں گے 4 باب پہلی آیت کلام مقدس کا پڑھنا شروع کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں. 1 سے 4 ہے. پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے. ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ہے ایک ہی ہے. خدا ان کے زندہ و پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. زبور پڑھنے اور اس کی زبور 92 13 اور 14 ہے. جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے. آمین. آواز نہیں آ رہی. آج کا یہ کلام جو ہے یہ میں نے دیکھا مجھے بہت پسند آیا. کلام سارا ہی بڑا ضروری سے لیکن ہماری سمجھ کی بات ہے. اس میں ہمیں سب سے پہلی بات جو ہے عیسیوں کے خط میں ہم نے دیکھا ہے، جو ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے، اور لکھا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. اس کا اجر کیا ہے تو ہم نے 92 زبور میں دیکھا ہے بڑا خوبصورت طرح. اور خدا یہاں کہتا ہے کہ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز ہوں گے. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم بلاوے سے بلائے گئے ہیں یا ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. اگر تم بلاوے سے بلائے گئے ہیں، خدا نے بلایا ہے، تو پھر میرے اور آپ کی مرضی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم برداشت اور حلیمت سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلنے کا تمہارے اندر جو ہے یہ چال چلن ہونا چاہیے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو خود ہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم خدا کے بلاوے میں نہیں. اگر میرے اور آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو ابھی بلاوے میں نہیں. اس میں یہ ضروری نہیں کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہونی چاہیے. آپ سب کے لیے ایک ہی بات ہے اور وہ ہے بلاوا. آپ جتنے لوگ آج چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ خدا کے بلاوے کے مطابق یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ خدا کا کلام ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہ کہتا ہے
کہ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو تو برگزیدہ کرتا ہے، اور آگے لکھا ہے اپنے گھر آنے کی تفریح دیتا ہے۔ آپ سب لوگ بلائے ہوئے لوگ ہیں جو خدا کے گھروں میں جاتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ آپ کا خدا کے گھر میں آ جانا ہی جو ہے وہ خدا کے بلاوے میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم آج تک ان باتوں کو نہیں سمجھے، اور جو لوگ ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہوئے زندگی بیت گئی ہے، بڈھے ہو گئے لیکن میں تو اپنی جگہ تو کبھی نہیں ہلا، زندگی بیت گئی ہے لیکن وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خدا کے بلاوے میں نہیں ہے۔ اور ان کے لیے یہ آیات جو پڑھی گئی ہیں ان کے لیے نہیں ہے کہ میں بڑھاپے میں بھی تجھے برومند کروں گا اور سفید بالوں ہونے تک بھی میں تمہیں اٹھائے پھروں گا اور سنبھالے رہوں گا، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ ہر جگہ پہ دوڑ ہے، خداوند کے ساتھ بھی دوڑ ہے، ایک شیطان ہے اور خدا ہے، مقابلہ دو جگہ پہ چل رہا، ہر جگہ پہ جوڑے کی ضرورت ہے اور ہر جگہ پہ مخالفت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کی مخالفت کے لیے بھی شیطان جو ہے اس کے برابر پہ کھڑا ہوا ہے۔ مخالفت کی ضرورت ہے، لیکن مخالفت کو ہم نے گرانا ہے، مخالفت کو ہم نے گرانا ہے، کس سے؟ خدا کے کلام کی باتوں سے گرانا ہے۔ اگر وہ ہمیں زندگی دیتا ہے تو زندگی کا یہ مقصد قتل نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دنیا کے لیے گزار دیں یا اپنے کاموں کے لیے گزار دیں یا گھر بیٹھے ہی اپنی زندگی کو گزار دیں۔ نمبر 2، خدا آپ کو کبھی بھی شفا اس بات کے لیے نہیں دیتا کہ آپ اس کی شفا کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے پھر وہی کے نہیں کھڑے رہو جہاں پہ آپ شفا سے پہلے کھڑے تھے۔ اور خدا کا کلام اس کے بارے میں لکھتا ہے، داؤد نبی کی شاید زبور میں لکھا ہے کہ اگر تو مجھے لکھا ہے کہ اگر تو مجھے مصیبت میں نہ ڈالتا، اگر تو مجھے مصیبت میں نہ ڈالتا تو میں تیرے آئین نہ سیکھتا۔ اجی تو اگر میں اور آپ کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی مشکل سے، کسی ایسے حالات سے نکلتے ہیں تو وہ خدا نکالتا ہے، وہ اس لیے نکالتا ہے کہ آپ اب سے آنے والے وقت میں اب تیرا کام میرے ساتھ ہے، میں نے نکالا ہے تاکہ تو میرے ساتھ چلے، لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لنگڑے کو جب پطرس نے شفا دی تو وہ شفا لے کر گھر نہیں گیا، شفا لے کر فوری طور پر ان کے ساتھ ہیکل میں چلا گیا۔ اس نے کہا نہیں، جس نے شفا دی ہے اب اس کا میرا کام ہے اس کے ساتھ جڑنا، جس نے مجھے چلایا ہے اب اس کا میرا کام اس کے ساتھ جوڑنا۔ لیکن ہم شاید ایسا نہیں کر رہے، ہمیں سے بہت سے لوگ شاید ایسا نہیں کر رہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ عزیزو، اگر مجھے اور آپ کو بلایا گیا ہے، اگر میں اور آپ خدا کی روحانیت میں ہیں، خدا کے پاس ہیں، اگر خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، تو کبھی خدا سے جدا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ہر مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں کوشش کر کے اس تک پہنچو جس نے آپ کو بیماری اور پریشانی سے آزاد کرنا ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا، ایسی سمجھ نہیں چاہ رہی، معمولی سے کام ہو جائے نا، معمولی سیر پیڑ ہو جائے تو بس ختم ہو گیا۔ جی تو خدا یسوع مسیح ایسے حال تک پہنچ گیا، لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ باپ میری مرضی نہیں بلکہ کتنی بڑی بات، ہم کس کی پیروی کرتے ہیں اور کون سا چال چل رہا ہے جو ہم اس کا لیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں لیتے۔
ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، دیکھیں گے ذرا قصہ نکالیں ذرا موسیٰ خروج کی بات، اپنا کتاب اس کا 4 باب، اس کی پہلے 13 آیات کی بات ہے، 4 باب کی پہلے 13 آیات، ان میں سے ساری چیزوں کا مقصد کریں گے ذرا۔ 4 باب پھر 13 آیات مائک لے لیے اور پلیز کھڑے ہو کے پڑھو۔ کلامیں کا پڑھنا شروع کروں گی یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزہ کو بھی نہ مانے تو وہ دوسرے معجزہ کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ آمین۔ خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت باتوں کو ہم نے دیکھا، شاید ہمیں نوٹ بھی کرنی ہو۔ خداوند ہم سب کی عزت کو بڑھاتا ہے، خداوند ہم سب کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں یہاں ہم نے دیکھا، جو میں نے پہلے کہا کہ کیا کون تب خداوند نے سے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم اس کو دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں، گیت سناتے ہیں، کلام سناتے ہیں، آگے بڑھ کر میٹنگ لیڈ کرتے ہیں، کیا وہ اپنے ہی زور سے کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو خدا نے تیار کیا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، ان کو چلانا چاہتا ہے، خدا ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں کرنا تھا، تو کرنا۔ بھائی خدا سب کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہاں کلام اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ خدا آپ کے درمیان، آپ کی زندگی میں معجزات، غیر زبانیں، نبوتیں، علم اور بہت سے جو اپنی نعمتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، آپ سب پہ رکھی ہوئی ہیں، اور وہ سارا کام آپ کی عزت ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی جواب دیے جا رہے ہیں، موسیٰ کی طرح جواب دیے جا رہے ہیں، نہیں میں نہیں کر سکتا، میں بس اور جا کے کرے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ کیوں کرے؟
اگر ایک بندہ مر گیا تو کام بند ہو جائے گا؟ کام بند ہو جائے گا؟ وہ سطح سے زیادہ چل جائے. سوچنے کی یہ بات ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں خدا نے موقع دیا ہے، چنا ہے کسی کام کے لیے، تو ایک دوسرے سے پہلے جا کر کرے. اور یہ ہے ایک محبت کا حصہ، اور یہ ہے ایک ذمہ داری کا حصہ. اور خدا اس بات سے خوش ہوگا کہ میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اور میرے کاموں کو بڑی بڑی جافشانی سے کر رہا ہے. اور خدا خوش ہوگا، برکت دے گا، وہ آپ کا منہ بنے گا، وہ آپ کا ذہن بنے گا، وہ آپ کا دل بنے گا، اور وہ آپ کو تیار کرے گا ہر جگہ پہ کھڑا ہونے کے. کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کو ہم جھٹلا رہے ہیں لوگوں کی وجہ سے. تو کرنا، تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کرنا. کام میرے پیو کا کرنا ہے، کام کسی کے باپ کا کرنا ہے. کام تو خدا کا کر رہا ہے. خدا کس کا ہے؟ کن کن کا خدا ہے جی؟ ہاللیلویا. تو پھر ہم سب کے لیے ایک ہی ڈیوٹی ہے. کون پہلے کرتا ہے کر لے، کوئی بات نہیں. اگر ہم سب کا خدا ہے تو اگر بھائی لیاقت ہے، ان کے بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، اگر وہ کسی بچے سے آواز دیتا ہے مجھے پانی کا گلاس لا کر دو، تو کوئی بھی بچہ اگر لا کے اس کو دے دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی لے کے جاتا ہے، اس کے سارے بچے ہیں. اگر میں اور آپ سارے خدا کے اگر بچے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر خدا کے کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں. اور اس نے ہمیں چنا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے بلاوے کو پہچانو. ہم کس بلاوے کو پہچانتے ہیں؟ ہم دنیا کے بلاوے کو پہچانتے. تم کرتے تم کر. کب یہ اطاعت ہم سے نکلے؟ کب ہمیں کلام کی سمجھ آئے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں نہ برداشت ہے، نہ ہم حلیم ہو رہے ہیں. یہ باتیں ہی ہے ساری. حلیم ہونا بڑا اوکھا یا کام ہے. کسی کو جا کے کہہ دو معاف کر دے، بڑا اوکھا یا کام ہے. تو جا میں نہیں بڑھنا گا تیرا پھر سے کیا کسی کی زندگی. عزیز یہ بڑا مشکل سا کام ہے، اور اسی کام میں آنا میرے اور آپ کی ضرورت ہے. اور اسی کام میں خدا یسوع مسیح نے آ کر ہمیں یہ تشبیہ جو ہے میرے اور آپ کے درمیان رکھے ہے. مار کھائی، کوڑے کھائے، منہ پر تھوکا گیا، اور وہ کام کیا گیا جو غصے کی حالت میں اس کے ساتھ کیا گیا، لیکن اسے کسی جگہ پہ اپنے منہ کو برداشت کیا، حلیم ہو گیا. سب باتوں میں وہ حلیم ہو گیا. جو مرضی کر رہا ہے، میں نے اپنے باپ کی مرضی کو چنا، آپ نے کس کے باپ کی مرضی کو چنا؟ اگر آپ ایک دوسرے کو دھکا لگاتے تو آپ نے کس بات کی مرضی؟ میں کس کو دھکا دوں؟ میں 8:30 بجے ٹھیک آ جانا، آ کے کوشچن نہ 10 کیوں؟ مجھے پتہ ہی میری ذمہ داری ہے اور میں نے خدا کو خوش کرنا ہے. میں نے کام کر کے خوش کرنا، اپنے کاموں کے وسیلے سے ہم نے خدا کو خوش کرنا. اور اس کے کام رک نہیں سکتے. ایک سے بڑھ کر ایک آپ نے اس نے رکھا ہوا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ریجیکٹ ہو جائیں اور آپ رہ جائیں اور آپ کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو جائے اور آپ کی برکت آپ سے جاتی رہے اور کوئی اور برکت لے کر کھڑا ہو. بچانے اپنے بلاوے کو بچانے. آپ کو خدا نے بلایا، آپ سب کو خدا نے بلایا اپنے بلاوے کو بچانے، اور مت اپنی برکت کو اپنے ہاتھ سے رکھیں. یہاں پر خدا کا کلام لکھتا ہے کہ سو اب تو جا، میں تیری زبان کا ذمہ لیتا. اتنی بڑی بات. میرے اور آپ میں سے موسیٰ کی بات کے مطابق میرے اور آپ کے حق کے ساتھ ہر ایک کی زندگی کا خدا ذمہ لیتا ہے. موسیٰ کا نہیں، ہر ایک کی زندگی کا خدا ذمہ لے رہا ہے. چل میرے ساتھ، میں تیرا ذمہ لوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں. اور خدا کے قرآن میں لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ میرا پاک روح قدس ہوگا. ہاللیلویا. اتنی بڑی طاقت ساتھ ہو، اور پھر اپنی طاقت کو، اس طاقت کو جو خدا سے مل رہی ہے، اس کو ہمیں ریجیکٹ کر کے کسی دوسرے کو دینے کی. تو چل کے دروازہ کھول، چل اسی برکت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کیا ہم خدا سے پریشان ہیں؟ اور میرے پاس نہیں ٹائم ہے، آپ کلیا دنیا دے بھیجنے والا کون ہے بھائی؟ اور کس لیے؟ میری عبادت کرے لوگ جا کے، ان لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت کرے. تو اپنی عبادت کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے اور آپ عبادت کے ریجیکٹ ہونا پسند کرتے ہیں. اور خدا کے کلام میں آگے لکھا ہے اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا
गए, तब उसने कहा ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे पैगाम दे देगा। कितनी बड़ी गल है, खुदा नू भी जवाब दिया है। और आज मैं और आप हम में से भी बहुत से लोग खुदा को ही जवाब दिए। वो कहता तू चल, वो कहता नहीं किसी और को ला, वो कहता तू चल, कहता नहीं किसी और तक्के नाल बर्तन धोए जाए। वजह क्या है? कलाम की समझ नहीं आता, ना खुदा की समझ, खुद कलाम की समझ आएगी और कलाम के अंदर खुदा है, फिर हमें खुदा की समझ आएगी खुदा कौन है, क्या कह रहा है। और इतनी बड़ी हस्ती एक काम को करने के लिए कह रहा है, और शुक्रगुजार हो आप उस खुदा का जो मुझे और आपको अपने वादा के मुताबिक उसने नकम्मों, हकीरों और बेवजूदों को खड़ा किया ताकि वो मेरा काम कर सके। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है मेरे और आपके लिए, लेकिन हम फिर भी नकम्मे ही रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं ये चीज चंगे है, फिर चंगे तो फिर रहो चंगे, उन्होंने कहा रहो चंगे फिर। और खुदा का कलाम आगे लिखता है, फिर बातों के बाद खुदा के कलाम में लिखा 14 आयत में लिखा, क्या लिखा है? तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देख कर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूँगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। आमीन। कितनी बड़ी बात है, गोया तू फिरौन के लिए क्या होगा? हालेलुया। किसके वसीला से, किस बात से तो उसके लिए खुदा होगा? किस बात के लिए होगा जी? खुदा के मुजज़ात के वसीला से जो मेरे और आपकी जिंदगी में खुदा ने रखे हुए, उनके वसीला से आप खुदा कहता है कि जिसके पास मेरा कलाम है वो खुदा है। जिसके पास मेरा कलाम है वो क्या है? खुदा है। और खुदा मूसा को तैयार कर रहा है, वो कह रहा है कि तू गोया मेरी मानद उसके दरमियान काम करेगा, गोया तू उसके लिए खुदा होगा और वो तुझसे इन बातों की बदौलत डरेगा और वो कहेगा कि ये खुदा का बंदा है और इसकी बदौलत वो जानेगा कि खुदा इस पे काम करता है और ये खुदा जैसा है। और यही खुदा मूसा को समझाना चाहता है, लेकिन मूसा नहीं समझा। लेकिन खुदा का कहर जब उस पर भड़का तो फिर तू समझ आए। अजीजों, आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, सब लोग चुने हुए लोग हैं। जो लोग मसीह के खानदान में पैदा हुए हैं वो सब खुदा के चुने हुए लोग हैं। इस बात का ख्याल रखें। आप पढ़ते हैं, आप उनमें पढ़ हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप दुआ नहीं कर सकते, खुदा ने अपने खानदान पे आपको पैदा किया है इस वजह से कि आप उसके लोग हैं और इसलिए उसको आप अपने खानदान में कर रहे हैं। और ये मेरे और आपके लिए बड़ी बात है। और अगर मैं और आप उसके खानदान के लोग हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारियां हम पर ऐद होती है कि हम उसके कामों को कर सकें। और यहाँ मूसा क्या कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन खुदा का कहर उस पर भड़का, खुदा का कहर उस पर भड़का। खुदा गुस्से हुआ, नाराज हुआ कि मैं तुझे मुंतखब कर रहा हूं और तू रिजेक्ट कर रहा है। और रिजेक्ट किसको कर रहा है? खुदा को रिजेक्ट कर रहा है, जो हर तरह की बात उसके सामने रखा है, मोजात दे रहा है और मोजात के वसीला से वो मूसा की इज्जत बढ़ा रहा है। आज अगर किसी के पास मोजात की शिफा की नेमत है तो काम कौन करता है? इज्जत किसकी बढ़ती है? उस बंदे की जो काम कर रहा है। कौन बढ़ा रहा है? हालेलुया। फिर भी हम राजी नहीं, फिर भी हम राजी नहीं। जिनको नेमत मिली है वो फिर भी राजी, वो फिर भी फिर भी राजी नहीं है, फिर भी खुदा को नहीं समझ रहे।
کہ خدا نے ہمیں نعمتیں کس لیے دی ہیں پھر بھی نہیں سمجھا. اور سمجھ لے کہ موسیٰ کو خدا نعمت دے رہا ہے اور خدا کو وہ جواب دے رہا ہے اور اس کے بعد خدا کا قہر اس پر نازل ہوتا ہے, غصہ اس پر نازل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھے چنا ہے, میں نے تجھے نعمت دی ہے اور تو میری نعمتوں کی بدولت میری عزت کو, میرے نام کو تو بڑھانا نہیں چاہتا. اور اسی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی خدا موسیٰ کو چلا رہا ہوتا تھا گویا تو خدا ہوگا ان کے لیے. اس لیے ہم نے ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ خدا ابھی 16 سے پڑھے گا دوبارہ اور تیری طرف سے لوگ باتیں کریں اور وہ تیرا منہ بنے گا, تو اس کے گویا خدا ہوگا, تو اس کی لاٹھی کو اپنا ہاتھ پہ لے جا اور اسے ان معجزات کو دکھانا. گویا تو خدا ہوگا. کس کے وسیلہ سے؟ ان معجزات کے وسیلہ سے جو میں نے تیرے اندر رکھی ہے اور جو تو جا کر اسے دکھائے گا. ان کے وسیلہ سے تو گویا ان کے لیے خدا ہوگا. اگر ذرا یوحنا 10 باب کی 24 آیت یوحنا کی 10 باب 24 اس کو مکمل کر دیں. 10 باب کی 24 10 کی 24 کو پڑھے جس کے پاس خداوند کا زندہ کلام اسی کے زندہ نام سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. آمین. پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا, تم کب تک ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تم مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دو. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے. جو کام میں اپنے باپ کے نام سے سوری 34 آیت یسوع نے انہیں جواب دیا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کیا کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا. ان کو خدا کہا جن کے پاس خدا کا کیا ہے کلام ہے. یہ بات نہیں چاہتے. اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. آمین. کیا میں اور آپ عزت نہیں چاہتے ہیں؟ لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس عزت شروع کریں. یہ نہیں سمجھ آ رہی. خدا عزت دے رہا ہے اور بڑی عزت دے رہا ہے. وقت ہوگا تھوڑا سا آج کوئی بات نہیں. خدا عزت دے رہا ہے, دینا چاہتا ہے, آگے بڑھانا چاہتا ہے. لیکن ہم آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. ہم انسانوں سے ذمہ سے نکلیں گے. 5 تاریخ کو 5 تاریخ کو 5 تاریخ کو تھوڑا تیز کر رہے ہیں. 5 تاریخ پڑھیے. تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے مگر کیوں کر ایمان لا سکتے ہو. ہم دنیا سے عزت چاہتے ہیں. لوگ سانو چلاتے ہیں. لوگ سانو نا منیٹر بناتے ہیں. لوگ سانو منیٹر اسی منیٹر بننا بڑا پسند کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو خاص ساتھ کرنا تو پسند کرتے ہی نہیں نا. اور خدا واضح طور پہ اس بات کو کہہ رہا ہے تم جو ایک دوسرے سے چاہتے ہیں اور وہ عزت جو خدا واحد سے ہے اس کا کام کرنے سے ہے وہ تم نہیں چاہتے. ہم خدا سے عزت نہیں چاہتے. ہم دنیا سے عزت چاہتے ہیں. منو منیٹر بنا دو. بس منو ہر بندہ دیکھے اور منو منیٹر کہہ کے بنا دو. نہیں جی تو ایسا نہیں. ہمیں خدا کی عزت کی ضرورت ہے. انسانوں کی عزت کی. انسان سے آپ کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. انسان کو پہلے ٹائم تو عزت مل گئی, پیلے ٹائم تو گانا بھی مل سکتی. لیکن خدا یکساں خدا ہے. وہ اگر صبح آپ کو عزت دیتا ہے اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں عزت دیتا رہے گا. ہاللیلویا. ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے. جو ہمیشہ عزت دے رہے ہیں اس سے ہم ملنا نہیں چاہتے. اور وہ عزت آپ کے درمیان ہے. وہ عزت آپ کے درمیان تو آپ کو خدا کے گھر میں لے کے آیا ہے.
اس نے آپ کو غیر زبانی دی ہے، اس نے آپ کو نبوت دے رکھی، اس نے آپ کو کلام دے رکھا، اس نے آپ کو دعائیں دے رکھی، اس نے آپ کو گیت کی پریتھی کا اثر دے رکھا ہے، اور ہم اس کے ساتھ جنت سامنے ہیں۔ ہم لوگوں سے یہ چاہتے ہیں ہاں کیسا لگا مجھے، ہاں وہ گیت آپ کو پراپت کرانا ہے، اپنے آپ کو نہیں کرانا ہے۔ دیکھ رہا 16 14 15 لوکا 16 14 फरीसी जो दोस्त थे उन सब बातों को सुनकर सब दोस्त थे उन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों की नज़र में आली कदर है वो खुदा की नज़र में मकरूह है। मकरूह। आमीन। खुदा यहाँ इस बात को कह रहा, उसने उनसे कहा तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को क्या बनाना चाहते हो? रास्तबाज। मैं तो बात बोल चले बस फर्क बस मैं हम अपने आप को रास्तबाज बनाना चाहते, हम किसी को इज्जत देना पसंद करते ही नहीं है। हमारे जेल में नहीं आता कि इज्जत नहीं चाहिए लोगों को, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी जब आप किसी को इज्जत देंगे, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन कब? जब आप किसी को इज्जत देना शुरू कर देंगे, जब मैं और आप खुदा को इज्जत देना शुरू कर देंगे तो खुदा मेरे और आपकी इज्जत को और बढ़ा देंगे। लेकिन कब? जब हम इज्जत देना शुरू करें, इससे पहले कुछ भी नहीं करें। 18 लोग देखें, लूका 18 लोग देखें। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील करी। आमीन। वो लोग जो अपने आप को रास्तबाज और दूसरों को निकम्मा समझते थे, उसने तमसील करी। और आज मैं बड़ा कुछ कहना खुदा बोलो, और तुझे क्यों लड़की लेना खुदा, मैं गुनाहगार हूं, तू माफ कर, मैं गुनाहगार। और खुदा ने उसको चॉइस किया, खुदा ने उसको चॉइस किया, चले अपनी ये गला ने किया, और खुदा ने चॉइस नहीं की। तैसे निकाले ना ये मैं 5 बाप की 30 आयत में जल्दी कर लेते हैं, 5 की 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। आमीन। हम किसकी मर्जी करते हैं? अपनी। हम भेजने वाले की मर्जी को पूरा नहीं करते। और खुदावंद यीशु मसीह बुलाता है, खुद खुदा बेटी की सूरत में अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। और हम खाक और राख कोई का मियत रहे और हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, हम अपने खुदा के अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। 5 बाप की 24 साल के 5 की 24 हो गए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। आमीन। जो मेरे कलाम को सुनता है उस पर क्या करता है? अमल करता है। अमल करने की शक्ल में अपने आप को लेके आए, अमल करने की शक्ल में लेके आए, तब मैं और आप खुदा से बढ़कर और हमेशा की जिंदगी को जो है ये हासिल कर सकते हैं। वरना हम वहीं के वहीं कर मैं जानकारी दोबारा चले खुरूज की तरफ चलते हैं। कुछ 5 बाप को देखो, 5 बाप की पहली आयत। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा।
وہ کہتا ہے میں خدا کو جانتے نہیں ہوں. اسی تو جب تک ہم خدا کو نہیں جانیں گے ہم خدا کے کاموں میں آگے نہیں جا سکتے. جب تک ہم خدا کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم خدا کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے تب ہم خدا کے کاموں میں آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ ہم خدا کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے. 21 سال کو دیکھنا یا 21 سال کو اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تم مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا. میں ان کے دل کو کیا کروں گا؟ جو آپ تھوڑی سی لاپرواہی کریں نا تو خدا آپ کے دل کو سخت کر دے اور آپ خدا سے لڑا ہو. آپ خدا کی ہر بات کو اگلوب کرتے چلے گئے. آپ خدا کی نہیں چاہتا. آپ کو اپنے دلوں کو سختی سے بچانے کے لیے اور یہ سارا نظام جو ہے یہ خدا کے ہاتھ میں اور کلام مقدس سے بات کی تصدیق ہے. دلوں کو سخت نہ ہونے دے. دلوں کو سخت نہ ہونے دے. خدا کو یہاں تک مجبور نہ کرے کہ وہ میرے اور آپ کو دلوں کو سخت کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرعون کی طرح ہم خدا کی حضوری سے نکل جائیں. اپنے دلوں کو نرم کریں تاکہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو رکھ سکیں. تو پھر ہی ہے ہم خدا کی حضوری میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تمہارے 4 باپ کی داستان کو دیکھیں گے. 4 باپ کی داستان کو پڑھیں. تب موسیٰ نے خداوند سے کہا 14 خالصوں کو پڑھا. تب خدا کا قہر موسیٰ پر بھڑکا. اس نے کہا کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ خدا کے قہر تک پہنچنے سے پہلے جو ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے سارے باتوں کو جو ہم سے وہ لینا چاہتے ہیں اس بلاوے سے ہم بلائی گئے ہیں ہم اپنے اس بلاوے کو صرف اور خدا کے کاموں میں اپنے آپ کو صرف کرنے کا سوچیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم ہمیشہ کی زندگی اور تمام ان برکات کو جو لے چکے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں وہ اپنے خدا سے حاصل کر سکیں. خدا مجھے آپ کو بڑے بچوں